السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حبیب اللہ راجہ ہے اور ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا لفظ بلفظ آسان ترجمہ، اس کی 38 کلاس ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ جو بی ہے با ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے کی، اور لفظ اللہ اس میں جلال اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، من کا مطلب ہے سے، اور شیطان کا نام ہے الرجیم، رجم سے نکلا مردود۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، من سے، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ بسم اللہ با کا ترجمہ ہے سے، اسم کہتے ہیں نام کو، لفظ اللہ اس میں جلالا، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، بیٹا یہ حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات میں جدا جدا حروف تہجی۔ اس کے بارے میں راجع قول یا زیادہ مدلل قول یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس کو ہم ایسے ہی پڑھیں گے، الف لام میم، الف لام میم۔ ذالک الکتاب، ذالک کا ویسے اس میں اشارہ بعید ہے، لیکن یہاں یہ سے اس معاملہ کی شان بڑھانے کے لیے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ یہ وہ بات ہے یا یہ وہ اہم خبر ہے، تو اس طرح ذالک اس میں اشارہ ہے تو بعید کا، لیکن اس کا ترجمہ ہم کریں گے یہ ذالک الکتاب، یہ کتاب یا یہ وہ کتاب، لا نہیں، ریب کہتے ہیں شک و شبہ کو، شک و شبہ جب بھر جائے جس کو ہم کہتے ہیں نا، شک و شبہ سے بھر کے آدمی کو جب نفسیاتی طور پر الجھن ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں ریب۔ لا نہیں ہے، ریبا شک و شبہ، فی ہی، فی کا مطلب ہے میں ہی، میں نے اس میں، فی ہی اس میں۔ الف لام میم، ذالک الکتاب، ذالکا یہ وہ کتاب، کتاب، لا نہیں ہے، ریبا شک و شبہ، فی ہی اس میں، فی کا مطلب میں ہی، میں نے اس میں۔ ہدن ہدایت ہے، رہنمائی ہے، ہدن ہدایت ہے، رہنمائی ہے، اور یہ جو لام ہے یہ لیے کے معنی میں ہے، اور متقین متقی کی جمع ہے، متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو، اس کی جمع ہے متقین، اور لام کا مطلب لیے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ ہدن ہدایت ہے، للمتقین لام کا مطلب ہے لیے، اور متقین متقی کی جمع ہے، متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو۔ ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین جو کہ، یہ اسماء موصولہ کہہ جاتے ہیں، الذی ایک کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دو، الذین جمع کے لیے۔ الذین جو کہ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، الذین جو کہ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، جمع کا صیغہ ہے، یؤمنو یؤمنان یؤمنون جمع کے لیے ہے، یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ الذین جو کہ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب، یا بات جو ہے پر کے معنی میں بالغیب غیب پر، یعنی غیب کی باتوں پر، جو چھپی باتیں ان پر۔ وا اور، اقامہ یقیم مطلب ہے قائم کرنا، وا اور، یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ واو کا ترجمہ ہے اور، یقیمون کا مطلب ہے قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، و اور، مما، مما من اور ما سے مل کے بنا ہے، مما من اور ما سے مل کے بنا ہے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، ٹھیک ہے، اور ما کا مطلب ہوتا ہے جو، مما اس میں سے جو، رزقناہم ہم نے ان کو عطا کیا، ینفقون خرچ کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، و اور، مما من ما، من سے، ما میں نے جو، وَمِمَّا اور اس میں سے جو، رزقناہم ہم نے ان کو عطا کیا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے
دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. وہ مما اور اس میں سے رزقنا ہم یہ رزقنا ہم نے عطا کیا ہم ان سب کو. ٹھیک ہے رزقنا یہ ہم نے دیا ہم ان کو. وہ مما اور اس میں سے جو رزقنا ہم نے دیا ينفقون وہ لوگ خرچ کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں خرچ کرتے ہیں. انفق ينفق انفاق کا مطلب ہے خرچ کرنا. میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے. ذالک اس میں اشارہ بعید ہے لیکن یہاں علو شان کے لیے یا مرتبہ بڑھانے کے لیے بیان کی. ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے لا نہیں ہے ریبہ شک و شبہ فیہ اس میں ہدن ہدایت ہے. ہدن ہدایت ہے للمتقین. لام کا مطلب ہے لیے اور متقین متقی کی جمع ہے. متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو. للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. الذین جو کہ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیبی غیب کی باتوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غیب کی باتیں ہوتی ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں. وا اور یقیمون قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز. وا اور مما اس میں سے جو رزقناہم ہم نے ان کو عطا کیا ينفقون خرچ کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ آج میں 3 آیات ہو گئی. تو اب اس کے بعد میں آپ کو الفاظ میں تفصیلی شکل میں دکھا دوں گا تو اس سے اب یاد کر لیجئے گا. کوشش کریں کہ روز کے روز الفاظ میں یاد ہو جائیں. آسان ترجمہ ہے. لفظ پر لفظ یاد کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے بھولتا نہیں ہے. تو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.